نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ گھر سے نکلے، مسجد کی طرف آئے اور اس کا مقصد علم سکھانا ہو یا علم سیکھنا ہو، فرمایا وہ اس بندے کی مانند ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اصحاب رسول جو مسجد نبوی شریف علیہ صاحبہ والسلام میں تشریف فرما تھے، جو مختلف گروپوں میں بیٹھے تھے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، دنیا کی باتیں نہیں کر رہے تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ ایک وہ گروہ تھا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرے آقا کریم علیہ السلام نگرانی فرما رہے ہیں۔ کچھ ذاکرین بیٹھے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، کچھ نوافل پڑھنے والے ہیں، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جو آپس میں علمی بحث کر رہے تھے، ایک دوسرے کو قرآن سیکھ اور سکھا رہے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس گروہ میں آ کر تشریف فرما ہو گئے۔ یہ پتہ چلا کہ علم سیکھنا اور علم سکھانا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہم کو بھی علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، علم دین سیکھنے کے لیے ہمیں مسجد کا رخ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص صرف علم سیکھنے یا علم سکھانے کے ارادے سے مسجد کی طرف گیا، اس کا اجر اس حاجی کے برابر ہے جو مقبول حج کر کے لوٹ رہا ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم طلب کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی درس و تدریس کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون کی دولت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کے سامنے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان بندوں کا تذکرہ کرتا ہے جو علم دین سیکھنے والے ہوتے ہیں۔ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ جی ہاں جی، نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، دوسرا ہے قیام، سیدھا کھڑا ہونا، اس کے بعد ہے قرات، درست طریقے سے قرآن پڑھنا نماز میں، اور اتنی آواز سے پڑھنا کہ کانوں تک، اپنے کانوں تک اس کی ہلکی سی آواز پہنچے۔ قرات کے بعد ہم کرتے ہیں رکوع، رکوع کے بعد 2 سجدے، 2 سجدوں کے بعد قضا اخیرہ، آخری بار، یعنی کہ پوری رکعتیں کرنے کے بعد بیٹھ جانا، اس کو قضا اخیرہ کہتے ہیں۔ یہ بیٹھنا بھی فرض ہے۔ اور اس کے بعد خروج بسنعہ، یعنی اپنے ارادے سے نماز سے فارغ ہونا، یہ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ تو چونکہ ہم رکوع تک پہنچ چکے تھے، آگے ہم نے آج سجود کی بات کرنی ہے۔ تو نماز میں 2 سجدے فرض ہیں۔ سجدے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مجھے حکم دیا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، اور یہ حکم دیا کہ میں اپنے کپڑے اور بال نہ سمیٹوں۔ یہ سجدے کا ہے۔ علماء نے فرمایا یہ جو 7 ہڈیاں ہیں یہ کون سی ہیں؟ تو لکھا ہے منہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے، پاؤں کے دونوں پنجے، یہ 7 ہڈیاں جو ہیں یہ بنتی ہیں جن پر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔
یعنی کہ مثال کے طور پر جس کے ہاتھ نہیں ہے وہ تو بیچارہ ہے ہی معذور نا، جس کے ہاتھ ہے اس کی بات کر، جس کے پاؤں نہیں ہے وہ بھی معذور ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ جو تندرست بندہ ہے، جو سجدہ کرے اور ہاتھ اٹھائے رکھے، صرف ماتھا لگائے تو ہاتھ نہ لگائے تو پھر اس کا بھی سجدہ ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ تو لگائے، ماتھا تو لگائے، لیکن پیچھے سے پاؤں اس کے اٹھ جائیں، پنجے نہ لگے تو پھر بھی اس کا سجدہ نہیں ہوتا۔ یہ بہت باریکی کا مسئلہ جو ہم لاپرواہی کے ساتھ جو نا اپنی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آج آپ نے توجہ کرنی ہے کہ ہمارا وہ سجدہ ضائع نہ ہو، ہمارا وقت برباد نہ ہو۔ تو سجدے کی حقیقت پیشانی کا زمین پر جم جانا ہے۔ بس اوقات کارپیٹ موٹا ہوتا ہے یا مصلی موٹا ہوتا ہے، اور آج کل یہ رواج بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ دریوں کے اندر ایک موٹا سارا فوم ڈال کے اس کی سلائی کر کے وہ مسجدوں میں بچھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت موٹا ہوتا ہے، تو جس کے اوپر پیشانی جمتی نہیں ہے۔ تو یہ ناک کی یہ ہڈی، اسے نرم ہڈی کہتے ہیں، یہ اس کے اندر یہ والی گہری نہیں بلکہ اوپر والی یہ ہڈی اور یہ پیشانی، اس کو زمین پہ اس طرح جمائیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ جب تک زمین کی سختی محسوس نہیں ہوتی تو سجدے کی حقیقت بھی نہیں ملتی۔ اب وہ لوگ اس پہ غور کریں جو مطلب کہ وہ موٹا کارپیٹ استعمال کرتے ہیں یا فوم یا گدا استعمال کرتے ہیں، تو ان کی تو پھر نماز جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ کارپیٹ ہے اور آپ نے سجدہ کرنا ہے تو اتنا دبائیں کہ سجدے میں پیشانی پر سختی محسوس ہو۔ اگر سختی محسوس صحیح ہو رہی ہے تو سجدہ صحیح ہے، اور اگر سختی محسوس نہیں ہو رہی تو پھر کارپیٹ کو ہٹا دیا جائے، پھر وہ فوم کو گدے کو سائڈ پہ کر دیا جائے اور نماز کو درست کر لیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم پاؤں کی طرف آئیں تو نماز کے اندر جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں پاؤں اگر اٹھ گئے سجدے کے دوران تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ لہذا شرط یہ ہے ایک انگلی کم از کم لگنا، دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی کا لگنا یہ شرط ہے، اور تین تین انگلیوں کا، دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا مڑ کر قبلہ رو ہو جانا یہ واجب ہے۔ اگر کم از کم تین انگلیاں یعنی دونوں پاؤں کی 6 انگلیاں مڑ کر قبلے کی طرف نہیں ہوئی بلکہ اس کے سرے ہی لگے رہے، دیکھیں نا سرا لگنا، اور ایک ہوتا ہے اس کا یہ پیٹ لگنا، یہ یوں ہوگا، یہ مڑے گا۔ جس طرح آپ کو ایزیلی سمجھاتا ہوں کہ آپ چلتے ہیں، چلنے کے دوران جو انگلیوں کی جگہ زمین پر لگتی ہے وہی سجدے کے اندر بھی لگنا ضروری ہے، وگرنہ سجدہ درست نہیں ہوگا۔ سجدے کے اندر دونوں پاؤں کی کم از کم تین انگلیوں کا مڑ کر قبلے کی طرف ہو جانا یہ واجب ہے، اور اس کے بغیر نماز جو ہے وہ ناقص ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس میں دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کپڑوں کے سمیٹنے کا ہے۔ نماز کے اندر کپڑے سمیٹنا یہ منع کیا گیا ہے۔ کسی کی، یہ بہاری شریف کے حوالے سے لکھا ہے کہ کسی کی آستین اول تو ہے ہی نہیں، اتنی ہے، بس اوقات ہوتا ہے وہ شرٹ پہنتے اتنی ہے یا اتنی ہے، اس کی بنائی جیسے یہ اس کی بنائی ہے، یہ اگر یہاں تک ہے تو درست ہے، یہاں تک ہے تو بھی درست ہے، لیکن اگر اس کو لپیٹ کر وضو کیا تھا اس کو اوپر کرنا پڑتا ہے، ادھر تھا لپیٹا ہوا، یہ اس کو فولڈ کرنا ہے، اسے کفے ثوب کہتے ہیں، یہ لپیٹا ہوا تھا اور ایسے ہی آ کر نماز شروع کر دی تو یہ مکروہ تحریمی ہے، نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔
یہ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نماز کے اندر کرنا یہ تو مکروہ تحریمی ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور مکروہ تحریمی لے کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی سرے سے نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ نماز کے اندر تھا تو اس کی آستین چڑھ گئی اوپر، ٹھیک ہے، بس بڑی گرمی تھی جناب، نماز پڑھ رہا تھا، گرمی لگی تو جناب نماز کے اندر ہی اس نے جناب کپڑا اوپر کر لیا کہ چلو کہیں نہ کہیں ہوا لگے۔ یہ تو مکروہ تحریمی ہے، نماز مکروہ واجب الاعادہ ہے، لیکن اگر وہ شروع ایسے کر رہا ہے مکروہ تحریمی لے کر تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ نماز شروع ہی نہیں ہوتی، توجہ ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر جب ہم آتے ہیں نا تو ہم گٹے ننگے کرنے کا اہتمام کرتے ہیں کہ نماز کے اندر گٹے ننگے ہونے چاہیے۔ یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے، گٹے ننگے رکھنا تو نماز کے بعد کی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گٹے جو ہے وہ ننگے رکھے ہیں، صحابہ کو بھی یہی تعلیم دی ہے۔ ہم اہتمام کرتے ہیں جناب، جب مسجد میں آتے ہیں تو گٹے اوپر، وہ نیچے پینٹ اگر کرنی تو اوپر چڑھا لیتے ہیں جناب، وہ فولڈ کر لیتے ہیں، تو بھی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ اسی طرح مطلب کہ ادھر سے اوپر سے گرس لیتے ہیں، یوں کر کے نا اس کو ایسے تاکہ وہ گٹے ننگے ہو جائیں، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اس کو بھی سمیٹنا نہیں ہے۔ ایک اور صورت ہے کہ جب آپ رکوع کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ آپ استعمال کرتے ہیں۔ میں دکھاتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پر آپ کرتے رکوع کیا، یہ دیکھیں، اس کو یہ دونوں ہاتھ آپ نے استعمال کیے ہیں، تو یہ تو عمل کثیر ہے، اس سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ دونوں ہاتھ سے استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، بعد پھر وہ تشہد میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے پھر وہ ایسے کر کے بڑے ستارے کے ساتھ، یہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب وہ کلف لگی ہوتی ہے نا، تو کپڑے کاٹن کے پہنے ہوتے ہیں تو کہیں میری استری خراب نہ ہو جائے، استری بچاتے بچاتے نماز برباد کر بیٹھے۔ تو نماز کے اندر کپڑوں کا سمیٹنا یہ درست نہیں ہے۔ تیسری بات جو اس میں بیان فرمائی ہے وہ ہے بالوں کا سمیٹنا۔ آج کل رواج ہے لمبے بال عورتوں کی مثل رکھنا، لمبے بال کندھوں سے نیچے بال جب جائے تو حرام ہے، یہ عورت کی مشابہت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس مرد پر جو زنانہ مشابہت کرے، اور لعنت اس عورت پر جو مردانہ مشابہت کرے۔ حکم یہ ہے عورت مرد کی کسی چیز کی نقالی نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ گھر میں بیٹھی ہے، واش روم کے باہر مردانہ جوتا پڑا ہے تو وہ مردانہ جوتا پہن کر واش روم بھی نہیں جا سکتی، یہ بھی حرام ہے اس کے لیے۔ اسی طرح مرد کے لیے بھی ہے۔ اب بڑے بڑے بال رکھ لیتے ہیں، اور مرد جو ہے بڑے بڑے بال عورتوں کی مثل رکھتے ہیں، نمبر ایک یہ حرام، نہیں رکھ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پورے سر کا حلق کرواتے، ٹھیک ہے، پورے سر کے بال مبارک اتار دیتے، یا پھر بڑھتے تو کان آدھے کان تک آ جاتے، لیکن اس میں یہاں سے کٹنگ نہیں ہوتی تھی، برابر آتے تھے، یا پھر کانوں کی لو تک، یہ کانوں کی لو کہلاتی، یا پھر شانوں اور گردن کے درمیان میں، یا کبھی کبھی آپ کے بال مبارک شانوں کو چوم لیا کرتے تھے، اور چومنا اور لپٹنا اس کی آپ مطلب کہ خود بخود ہی اندازہ لگا رہے، کبھی کبھی ٹچ ہو جانا، اس سے نیچے ہرگز نہیں۔ اچھا، اب نماز کے اندر عورت کو اجازت ہے کہ اس کے بال اگر گودے ہیں، جوڑا لگایا ہوا ہے، اول تو افضل یہ ہے کہ عورت بھی اپنا جوڑا کھول دے، بالوں کو برابر رکھے، ٹھیک ہے، اوپر چادر تو ہی ہوتی ہے، صاف ظاہر ہے۔
اچھا جوڑا کھول دے، اور اگر اس نے جوڑا نہیں کھولا تو اس کے لیے اجازت ہے۔ بعض مرد حضرات جنہوں نے بڑے بال رکھے ہوئے، اب یہ بھی مطلب کہ وہ اسٹائل آ گیا ہے کہ عورتوں کی طرح وہ بھی پیچھے پونی لگا لیتے ہیں، دیکھا جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں بال پیچھے پونی لگا لیتے ہیں، ہیئر بینڈ جسے ہم کہتے ہیں، ہیئر بینڈ آگے سے وہ لگا لیتے ہیں، بعض پونیاں بھی لگاتے ہیں نا۔ تو نماز کے علاوہ، نماز اور نماز کے انتظار کے علاوہ اس کے لیے یہ پیچھے باندھنا یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی۔ اب مسجد میں آ گیا، جماعت میں بھی 5 منٹ پڑھے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے بال گندے ہوئے، تو یہ اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے اس کے لیے۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی وہ جوڑا باندھ کر نماز اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے، نماز اس کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ اچھا، ایک اور سٹائل جو ہمارے معاشرے میں ہے، آج کل اپنے بچوں کو ہم بڑے شوق کے ساتھ اس باربر کے پاس، اس نائی کے پاس لے کے جاتے ہیں جو زیادہ بڑے اچھے سٹائل بناتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مکہ مدینہ دکھائے، اللہ تعالیٰ آپ کو طائف کی وادی دکھائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر مسجد ہے، وہاں پر آپ جائیں نا تو وہاں پر ایک بڑا سارا بورڈ لگا ہوا ہے۔ میں روایت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا لعنت کی گئی اس مرد پر جو آدھا سر مڈھا دے اور آدھا باقی رکھے۔ بال رکھنے ہیں تو پورے رکھنے ہیں، بال اتارنے ہیں تو پورے اتارنے ہیں، یہ نہیں کہ آدھے چھوڑ دیں اور آدھے مڈھا دیں۔ یہ ہندوؤں کا بھی طریقہ ہے، بال تھوڑے سے رکھ لیتے ہیں جناب، اس کو چوٹی بولتے ہیں، باقی مڈھا لیتے ہیں، تھوڑی سی باقی رکھ لیتے ہیں جناب۔ اسی طرح اب تو جناب اس جہالت کی انتہا ہو گئی جناب، یہ یہاں سے دونوں طرف سے وہ موڑ دیتے ہیں اور اوپر جو ہے وہ سور کی شکل جو ہے وہ، یہ سور کے بال ایسے ہوتے ہیں نا، تو یہ جو عیسائی ہیں ان کا تو سور مطلب پسندیدہ جانور ہے، تو وہ اس کی مشابہت کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں نے اس کو بڑا جناب وہ سٹائل سمجھ لیا ہے۔ حیرانگی ہے ان مسلمان نوجوانوں پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ کر کافروں کے پیچھے چل پڑے۔ اگر کسی اداکار نے وہ کڑا پہن لیا ہے تو ہمارے مسلمانوں نے کڑا پہن لیا ہے، اگر کسی وہ اداکار نے دھاگا باندھ لیا ہے تو ہمارے نوجوان نے وہ دھاگا باندھ لیا ہے۔ عجیب کیفیات ہیں ہماری، عجیب معاملات ہیں ہمارے۔ اے کاش کہ یہ جذبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اپنانے میں ہوتا تو کیا بات ہوتی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، میدان آیا نا تو وہاں پر اونٹنی کو نا ایسے چکر لگانے شروع کر دیے، چند چکر لگائے نا تو لگا کے چل پڑے، تو جو مصاحبین تھے، ساتھی تھے، پوچھا امیر المومنین یہ کیا کام ہے، اس کو چکر کیوں لگائے؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ تو چکر کیوں لگائے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو یہاں پہ چکر لگوایا تھا، میں تو سرکار کی سنت ادا کر رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ جہاں رہے تھے تو ایک جگہ سے نا ایسے سر نیچے کر کے گزرے، حالانکہ نہ پر کوئی دیوار تھی نہ کوئی درخت تھا، درخت اونچا تھا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ سر کیوں جھکایا ہے؟ کہا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہاں سے گزرے تھے تو یہ جو ٹہنیاں تھیں یہ نیچی تھیں، تو میرے آقا کریم یہاں سے سر جھکا کے گزرے تھے، میں تو مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہے مسلمانوں کی اصلیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، کافروں کی اتباع نہیں کرتے۔ اے نوجوانوں ذرا غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے یہ تیرے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ تیرے رب نے تیرے قرآن میں عطا فرمایا ہے۔
تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں نا. تو جو ایسا کر رہے ہیں، یہ جو بال منڈھا رہے ہیں یا اپنے بچوں کے وہ مطلب کہ وہ کٹنگ کروا رہے ہیں، تو ایسا نہ کریں، یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نو جی یہ چھوٹی سی بات ہے، اتنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ خدا اتنے سے ہوتا ہے. اگر انگلی زخمی ہوتی ہے، اس زخم کو اگر آپ پٹی نہیں کرتے تو وہ زخم بڑھ جاتا ہے، وہ ناسور بن جاتا ہے، پھر وہ پورے ہاتھ کو اور پھر وہ پورے بازو کو گھیر لیتا ہے اور پھر وہ پورے جسم پر پھیل جاتا ہے. اور جب پورے جسم پر پھیل جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں اب اس کا علاج کوئی نہیں. آپ کہتے ہیں اتنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں اتنے سے ہی تو سب کچھ ہوتا ہے. اسی طرح وہ ڈیزائن ہے. اب الحمدللہ کچھ تو اللہ نے جن کو عقل دی وہ باز آ گئے، وہ داڑیاں اس سٹائل بناتے، اتنی سی داڑھی اتنی سی رکھ لیتے، باقی ادھر سے موڑ دیتے. کوئی جناب یہاں سے یوں ڈیزائن بنا رہا ہے، کوئی یہاں سے یوں ڈیزائن بنا رہا ہے. اور بندہ خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے پوری داڑھی رکھنا. یہ تو کافروں کا طریقہ ہے. کافر تو مطلب کہ مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا. ہاں جی آپ توجہ کریں تو یہ جو کتوں سے پیار کرنے والے ان کے بڑے بڑے منہ والے کتے ہوتے ہیں، ان کی وہ یہاں سے وہ جو تھوتنی ہوتی ہے نا کتے کی، وہ بلیک ہوتی ہے، تو وہ تو کتے کی شکل بناتے ہیں. یہ میرا ٹومی ہے، یہ میرا بھالو ہے جناب، اس کی شکل کی اپنی شکل بنا لیتا ہے، یہ موڑ دیتا ہے، یہ اتنی سی رکھ لیتا ہے. مسلمانوں نے کہا واہ جی واہ کیا سٹائل آیا ہے جناب. انہوں نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا. اپنے نبی علیہ السلام کی، اپنے آقا مولا کی، اپنے ملجا مولا کی سنتوں کے ساتھ ایسا مذاق، الیاذ باللہ تعالی. تو اے نوجوانوں ایسا مت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھنی ہے، پوری رکھنی ہے. یہ نہیں میں کہوں گا رکھنی ہے تو، بلکہ رکھنی واجب ہے. گناہ ہے داڑھی منڈھانا یا ایک مٹھی سے کم کرنا، یہ گناہ ہے. اس گناہ سے بھی ہم نے توبہ کرنی ہے، باز آنا ہے. اللہ پاک جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو آپ کو سجدے کی سمجھ آ گئی؟ سجدہ کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کی دونوں ہاتھ لگانے ہیں اور انگلیاں ایسے نہیں ہوں، نہ یہ بالکل بھینچی ہوں، نارمل ہوں. ٹھیک ہے، یوں رکھیں. یہ دونوں انگوٹھوں کے درمیان میں ناک آ جائیں. ٹھیک ہے، اور یہ لو کے برابر ہوں آپ کے انگوٹھے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ ہاتھ آگے ہوں اور چیچے ادھر ہو، یا ڈیزائن لگ رہا ہو کہ ہاتھ ادھر رکھے اور سجدہ ادھر کر رہا ہے. نہیں، اس کان کی لو کے برابر سیدھ میں مطلب کہ انگوٹھے آئیں، انگوٹھوں کے درمیان میں ناک ہو، اور مطلب کہ یہ ناک کی ہڈی اور پیشانی خوب جمی ہوئی ہو. اچھا رگڑنا نہیں ہے، بس اب تو رگڑتے ہیں، رگڑ کے وہ پتہ نہیں وہ کیا مطلب وہ میراب ڈالتے ہیں. تو رگڑنے کا مسئلہ نہیں. آپ جب اس کو دباتے رہیں گے نا، یہ اللہ کے انعام ہوتے ہیں. ہاں آپ سجدے کا حق ادا کریں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز یہاں پر تمہیں ایک نور عطا فرمائے گا. ہاں یہ اللہ کا نور ہے. قیامت کے روز اعضائے نماز جو اعضائے سجدہ ہیں یہ چمکتے ہوں گے اور ان سے نور نکلتا ہوگا. سبحان اللہ. تو دونوں ہاتھ اور یہ پیشانی اور ناک متصل، صرف پیشانی پر بھی نہیں، صرف ناک پر بھی نہیں، ناک کی یہ نرم ہڈی اور پیشانی. ٹھیک ہے جی، دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے، اور اس کے بعد دونوں پاؤں کے پنجے یہ زمین پر جمع ہونے ضروری ہیں. اگر نہ جمے تو پھر سجدہ ناقص ہوگا. اچھا سجدہ کرنے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ سب سے پہلے گھٹنے لگائے جائیں. رکوع سے جب اٹھ کے پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں، سب سے پہلے گھٹنے لگے، اس کے بعد پھر ہاتھ، اس کے بعد ناک کی ہڈی اور پھر پیشانی. ٹھیک ہے جی، جب اٹھے تو اس کا الٹ کرنا ہے، پہلے پیشانی اٹھے گی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہاں پر ایک مطلب کہ آسائش ہے، چھوٹ ہے. اب جو بزرگ ہیں، ضعیف العمر ہیں، وہ اس طرح نہیں اٹھ سکیں گے. اس سجدے میں اگر وہ گھٹنے پہلے لگانے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ گر جائیں. لہذا ان کو اجازت ہے کہ وہ پہلے ہاتھ لگا لیں
ہاتھ کا سہارا لے کر گھٹنے لگائیں اور پھر ہاتھ ایک بار اٹھا لیں، اٹھا کے پھر دوبارہ ہاتھ رکھ لیں. چلو وہ ترتیب پوری ہو جائے گی نا، سنت بھی ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. یوں ہاتھ رکھ کے گھٹنے لگ گئے، پھر تھوڑا سیدھا ہو کے پھر ہاتھ لگا کے سجدہ کر لے. چلو اس کی وہ ترتیب بھی پوری ہو جائے گی. اگر ایسا نہیں بھی کرتا تو وہ بھی درست ہے. اسی طرح مطلب وہ اٹھ نہیں سکتا، مطلب تو پہلے ہاتھوں کے سہارے سے اپنے گھٹنے سیدھے کر لے اور اس کے بعد وہ باقی جسم کو سیدھا کر لے تو اس کے لیے اجازت ہے. کپڑے نہیں سمیٹنے نماز میں. اچھا جرسی پہنی ہوئی ہے، آپ نے اوپر جرسی پہنی ہوئی ہے، کوٹ پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نیچے قمیض ہے. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جرسی پہنتے ہوئے چونکہ یہ مطلب کہ جس کے بٹن نہیں ہوتے کھلے ہیں نا، تو میری تو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ اوپر چڑھ جاتی ہے. جرسی پہنی اوپر اور اس کو کھینچتے ہوئے یہ یہاں پہ آ گیا. جرسی بھلے ہی یہاں پہ ہے لیکن اندر کپڑا سمٹا ہوا ہے، تو دارالفتہ اہل سنت کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ بھی کپڑا سمیٹنے میں آئے گا، یہ بھی مکروہ ہے. اس کے لیے پھر جن کے یہ کھلے بازو ہوتے ہیں ان کے لیے طریقہ یہ، میں تو یوں کرتا ہوں کہ یوں پکڑ لیتا ہوں اور پھر چڑھا لیتا ہوں تاکہ یہ کٹھی نہ ہو. اسی طرح پھر اس کو یوں پکڑ کے وہ جیکٹ کے مطلب بازو میں ڈال لیتا ہوں تاکہ یہ برابر رہے. تو جرسی کے اندر، جیکٹ کے اندر بھی کپڑا سمیٹا ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے جناب. اچھا پھر نماز کے اندر یہ وہ میں بتا چکا ہوں اسی طرح عورت میں کہ بٹن کھلا رہ جاتا ہے. اسی طرح یہی حکم ہے، اوپر آپ نے جیکٹ پہنی ہے، آپ نے کپڑے پہنے، بٹن لگانے آپ بھول گئے، اوپر آپ نے پھر جیکٹ پہن لی تو یہ پھر لگا یہ سینہ کھلا رہتا ہے. یہ بھی مکروہ تحریمی میں آتا ہے. اللہ پاک ہمیں سیکھنا نصیب فرمائے. اچھا جی، آخری سیکنڈ لاسٹ وہ ہے قاعدہ اخیرہ. جب نماز کی رکعتیں پوری ہو جائیں تو آخر پہ بیٹھنا یہ فرض ہوتا ہے. قاعدہ اخیرہ میں اتنی دیر بیٹھنا کہ مکمل تشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی جائے، یہ فرض ہے. اتنی دیر بیٹھنا. سجدے کر لیے آخری رکعت میں اور پھر ہم بیٹھ گئے. اب اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے کہ جتنی دیر التحیات پڑھنے میں لگتی، جیسے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پڑھنا تو واجب ہے لیکن اتنی دیر بیٹھنا یہ فرض ہے. کسی نے اگر نماز پڑھ رہا تھا، چوتھی رکعت 4 رکعتیں پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور بھول کے کھڑا ہو گیا 5ویں رکعت کے لیے. اب اس نے قرات بھی کر لی، اس نے رکوع بھی کر لیا، ابھی سجدہ نہیں کیا، اسے یاد آ گیا کہ میں 5ویں رکعت میں ہوں. اب وہ اسی طرح واپس آ جائے اور عبدہ و رسول پڑھ کے پھر ایک طرف سلام پھیرے گا، سجدہ سلام کرے گا، پھر دوبارہ تشہد پڑھ کے یوم یقوم الحساب تک اب اس کی نماز درست ہو جائے گی، 4 رکعتیں ٹھیک ہو جائے گی. اچھا اسی طرح اگر اس نے مطلب کہ 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب کیا کرے گا، وہ ایک اور ملا لے گا، 1 رکعت ساتھ اور ملائے گا. ٹھیک ہے جی. تو 1 رکعت اور ملا کے آخر پہ وہ کر لے گا سجدہ سہو، تو اب یہ اس کے نفل ہو جائیں گے لیکن فرض اس کو دوبارہ پڑھنے پڑیں گے. لیکن بس وقت ایسا بھی ہوتا ہے چوتھی رکعت میں اتنی دیر وہ بیٹھ گیا تھا کہ اس نے عبدہ و رسولہ تک مطلب کہ پڑھ لیا. اب اس نے سمجھا کہ میری دوسری رکعت ہے، حالانکہ تھی اس کی آخری. اب وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے اس نے جناب 1 رکعت اور پڑھ لی. حکم ہوئی ہے 1 رکعت اور ملا لے گا، آخر پہ سجدہ سہو کر لے گا. اب اس کے 4 فرض ہو جائیں گے اور 2 اس کے نفل ہو جائیں گے. اور اسی طرح اگر مغرب کی تیسری رکعت میں وہ نہیں بیٹھا اور چوتھی رکعت اس نے پڑھ لی تو اب اس کے وہ باطل ہو جائیں گے کیونکہ اس کی رکعتیں 3 ہیں، اس کو فرض دوبارہ
پڑھنا پڑیں گے۔ یہ قاعدہ اخیرہ ہے، اور اس کے بعد آخری جو فرض ہے وہ ہے اپنے ارادے سے نماز سے باہر ہونا، خروج بسنعہ، یعنی کوئی ایسا کام کرے جو نماز کے علاوہ کرتا ہے تو وہ نماز سے باہر ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے سلام واجب ہے، لفظ السلام کہنا اس پر واجب ہے۔ یہ کہہ کے نماز سے نکلے گا تو اس کی نماز درست ہوگی۔ مثال کے طور پر نماز نے مکمل کر لی، السلام السلام، اس کی نماز درست ہے۔ السلام کہنا واجب ہے، علیکم کہنا سنت ہے، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے جی، یہ مطلب کہ وہ نماز کا سلام کر رہا ہے۔ اچھا، آپ نے نماز مکمل کر لی، میں تو ان کو مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، آپ نے یوم یقوم الحساب یہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے جی، آپ نے کرنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ، ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ سلام میں لفظ السلام علیکم نہیں بولا، یہ شروع کر دیا، تو اب یہ اس کے علاوہ اس نے کام کیا اور یہ درست نہیں ہے، اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ یا مطلب کہ آخری میں تھا یوم یقوم الحساب اور اس نے بول دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ بھی درست نہیں کہ اس نے واجب کا ترک کر دیا، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔